السلام علیکم، میں ہوں محمد شاہ صدیقی. اور جیسا کہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا سوشل میڈیا، تو پچھلے کچھ سالوں سے ایک اور چیز جو سوشل میڈیا کی طرف سے ہمیں گفٹ میں ملی ہے وہ ہے نیکیاں کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال. پہلے کہاوت ہوتی تھی نیکیاں کر اور دریا میں ڈال، مگر اب کچھ بھی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال. کہاوت تھوڑی چینج ہو گئی. ایسا کیوں ہوا؟ لوگ لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں کی مدد کی لوگوں نے، اور بہت ساری ایسی فیملیز تھیں جن کو ان کی جو ڈیلی نیسیسٹیز تھیں، جو ان کے روزمرہ کے ضروریات تھیں، وہ پہنچائی گئیں. لیکن اور یہ بہت قابل تحسین بات ہے اور اس پر اپریسیشن بھی بنتی ہے. ساتھ میں ایک اور چیز جو تھی، جو بہت زیادہ بری تھی اور جس کو کنڈم بھی کرنا چاہیے، وہ تھی کہ اگر فیملیز کی بھی مدد کی جا رہی تھی تو ان کو پکچرز کے ساتھ سوشل میڈیا ہینڈلز پہ پوسٹ کیا جا رہا تھا. یعنی اگر کسی فیملی نے کچھ رقم وصول کی، ان کی مدد کی گئی، تو وہ رقم دینے والا ان کی پکچرز اپنے ساتھ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز یعنی فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ شیئر کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس فیملی کے لیے وہ ایک ذہنی اذیت کا معاملہ بن گیا تھا. آپ خود سوچیں، اگر آپ کو ضرورت ہو پیسوں کی اور آپ مجبوری میں سفید پوش ہونے کے باوجود صرف اپنی فیملی کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور آپ کی پکچرز پوسٹ کی جا رہی ہیں، آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. چلے فائدہ نہیں بھی اٹھایا جا رہا، شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا جس کے لیے بھی کیا جا رہا ہے، آپ کی جو عزت نفس ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے، کسی بھی بندے کی ہوگی. تو پلیز اپنی نیکیوں کو بچائیے، نیکیاں کریے اور ان کو چھپائیے اور گناہوں کو یاد رکھیے. ہم اپنے گناہوں کو یاد نہیں رکھتے اور ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی یاد رکھتے. تو کہیں یہ ریاکاری تو نہیں، کہیں یہ شو آف تو نہیں، کہیں ہمارے اندر حب باہ کی چاہت تو نہیں، یعنی کہ فیم شہرت کی چاہت تو نہیں. کیا ہم یہ تمام نیکیاں اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے تو پھر اللہ تو جانتا ہے دلوں کا حال، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کی بھی عزت بچائیے جس کی مدد آپ کر رہے ہیں، اور اپنی نیکیاں بھی بچائیے. اس کے علاوہ مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر کوئی حافظ صاحب ہے، کوئی حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب کو کسی محفل میں، کسی پروگرام میں اگر لفظ حاجی کے بغیر بلا لیا جائے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، جبکہ وہ حاجی صاحب ہیں، تو حاجی صاحب بہت برا مان جائیں گے کہ بھائی میں تو حاجی ہوں، میں نے 5 بار حج کیا اور آپ نے مجھے انٹروڈیوس کروانے میں حاجی کا لفظ یوز نہیں کیا، یہ تو میری انسلٹ ہے. تو ان کے لیے ایک اور چیز کہ جو نمازی ہوتے ہیں وہ 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھتے ہیں اور سال کے 365 دن روز 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. آپ نے 5 حج کیے ہیں 5 سالوں میں، یا پھر جتنے بھی سال میں کیے ہیں، ٹوٹل اپنی زندگی میں 5 حج کیے ہیں. تو جو روز نماز پڑھتا ہے اس کو اپنے ساتھ لگانا چاہیے کہ بھائی فلاں نمازی صاحب، بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ ہر محفل میں لگائیں نمازی صاحب آ رہے ہیں، بھائی نمازی فلاں صاحب، فلاں بن فلاں صاحب. جب آپ 5 بار حج کرنے پہ حاجی لگانا چاہ رہے ہیں تو ہمیشہ سے زندگی بھر نماز پڑھنے والے بھی نمازی لگائیں. تو یاد رکھیے، نیکیاں جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو دکھائیے. اگر اللہ کے لیے تھی تو ان کو چھپائیے، بندوں کے لیے تھی تو پھر سوشل میڈیا کا میں تو بول رہا ہوں کہیں پہ بھی آپ چاہے اعلان کروا دیں، ہر روز اعلان کروائیں مسجد میں. ایک مثال دے دی آپ کو، مجھے یقین ہے اور امید بھی ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. بالکل دوسروں کی مدد کریں جو نیڈی ہیں. یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ تو بہت ویل اسٹیبل تھا، اس کی مدد کیوں کی جائے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ تو ڈرامہ کر رہا ہوگا، یہ تو ایکٹنگ کر رہا ہوگا. یہ ڈیسائیڈ کرنا اللہ کا کام ہے. آپ کا کام ہے کہ اللہ آپ سے جو کام لے رہا ہے وہ دیجیے. اور
نیکیاں بچائیے، سوشل میڈیا پر مت ڈالیے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے۔ انٹل دین اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گناہوں کو یاد نہیں رکھتے اور ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی یاد رکھتے، تو کہیں یہ ریاکاری تو نہیں، کہیں یہ شو آف تو نہیں، کہیں ہمارے اندر حب باہ کی چاہت تو نہیں، یعنی کہ فیم شہرت کی چاہت تو نہیں؟ کیا ہم یہ تمام نیکیاں اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے تو پھر اللہ تو جانتا ہے دلوں کا حال، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کی بھی عزت بچائیے جس کی مدد آپ کر رہے ہیں، اور اپنی نیکیاں بھی بچائیے۔ اس کے علاوہ مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر کوئی حافظ صاحب ہے، کوئی حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب کو کسی محفل میں، کسی پروگرام میں اگر لفظ حاجی کے بغیر بلا لیا جائے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، جبکہ وہ حاجی صاحب ہیں، تو حاجی صاحب بہت برا مان جائیں گے کہ بھائی میں تو حاجی ہوں، میں نے 5 بار حج کیا اور آپ نے مجھے انٹروڈیوس کروانے میں حاجی کا لفظ یوز نہیں کیا، یہ تو میری انسلٹ ہے۔ تو ان کے لیے ایک اور چیز کہ جو نمازی ہوتے ہیں وہ 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھتے ہیں، اور سال کے 365 دن روز 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے 5 حج کیے ہیں 5 سالوں میں، یا پھر جتنے بھی سال میں کیے ہیں، ٹوٹل اپنی زندگی میں 5 حج کیے ہیں۔ تو جو روز نماز پڑھتا ہے اس کو اپنے ساتھ لگانا چاہیے کہ بھائی فلاں نمازی صاحب، بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، تو آپ ہر محفل میں لگائیں نمازی صاحب آ رہے ہیں، بھائی نمازی فلاں صاحب، فلاں بن فلاں صاحب۔ جب آپ 5 بار حج کرنے پہ حاجی لگانا چاہ رہے ہیں، تو ہمیشہ سے زندگی بھر نماز پڑھنے والے بھی نمازی لگائیں۔ تو یاد رکھیے، نیکیاں جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو دکھائیے۔ اگر اللہ کے لیے تھی تو ان کو چھپائیے، بندوں کے لیے تھی تو پھر سوشل میڈیا کا، میں تو بول رہا ہوں کہیں پہ بھی آپ چاہے اعلان کروا دیں، ہر روز اعلان کروائیں مسجد میں۔ ایک مثال دے دی آپ کو، مجھے یقین ہے اور امید بھی ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ بالکل دوسروں کی مدد کریں جو نیڈی ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ تو بہت ویل اسٹیبل تھا، اس کی مدد کیوں کی جائے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ تو ڈرامہ کر رہا ہوگا، یہ تو ایکٹنگ کر رہا ہوگا۔ یہ ڈیسائیڈ کرنا اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے کہ اللہ آپ سے جو کام لے رہا ہے وہ دیجیے، اور نیکیاں بچائیے، سوشل میڈیا پر مت ڈالیے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے۔ انٹل دین اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔